کوئلہ کے معصوم مزدوروں کے وحشانہ قتل پہ سوگوار ہے۔ یہ گھناؤنا اور غیر انسانی عمل ہے اور ہم اس کی واضح طور پر مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے محنت کش شہداء کے ساتھ یکجہتی، ہمدردی اور تعزیت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کے فوراً بعد ہم اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ محنت کش اپنی محنت اور خدمت کے باعث کسی بھی جغرافیہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ہر مزدور اپنے پورے خاندان کا واحد کفیل ہوتا ہے۔ مزدور کے قتل سے پورے خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ پورے خاندان کا قتل ہے۔ آج سماج دشمن عناصر نے بہت بے رحمی سے ان سے وہ واحد کفیل بھی چھین لیا ہے۔ ہمیں احساس ہے ہمارے چند الفاظ ان کے درد کو کم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں، دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بیسیکلی آج جو یہ دکھی کا دلخراش واقعہ ہوا ہے، جس میں بہت بڑا انسانی جانوں کا لاس ہوا ہے، اس پہ آج سارا پاکستان غمگسار ہے، اور ہم لوگ تو اپنے آپ کو بالکل اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام۔ وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹیلی فون آیا تھا اور انتہائی دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کوئی 2-2:30 بجے ٹیلی فون ان کا آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود بھی وزٹ کروں گا، کوئٹہ آؤں گا 1-2 دن میں اس معاملات کے اوپر، تاکہ ہم کنٹرول کس طرح کریں، اور ان کے غم میں شرکت کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ اور ہمارے کچھ منسٹر صاحبان گئے ہیں آج دکھی، ان کے ساتھ ادھر موقع پہ شریک بھی ہوں گے اور ان کے دکھ درد میں شامل بھی ہوں گے، اور جو بھی ان کے ساتھ اسٹریٹجی بنی گورنمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرے گی۔ یہ انتہائی غیر انسانی حقوق معاملہ ہے۔ ایک طرف آپ اپنے آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں، دوسری طرف غریب مزدوروں کو قتل کرنا معاشی طور پر یہ دنیا کے کسی کونے میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ مزدور ہوتا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ پنجابی ہے، ادھر پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو قتل کی، اس میں میکسیمم مزدور جو ہوتے ہیں، کوئلے کے کانوں میں اکثر مزدور جو ہوتے ہیں پٹھان لیبر کام کرتی ہیں، یا تھوڑے بہت ہزارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے صرف ایکسٹورشن آف منی ہے، ادر دین دیٹ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اس کی روک تھام بھی کریں گے اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے، بھرپور آل آؤٹ ایکشن لیں گے۔ بنیادی طور پر حکومت اپنا پیش بندی کر رہی ہے۔ طول عرض ہے، واسٹ ایریا، ایک خاران میں کر دیتے ہیں، پھر مکران میں کر دیتے ہیں، پھر دکی میں کر دیتے ہیں، پھر تربت میں کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے دنیا کا کوئی نظام ابھی تک اس کو فول پروف نہیں بنا سکا۔ ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری ٹوٹل توجہ بھی اسی پہ ہے کہ ہم بھرپور اقدامات ان کے خلاف کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم ہر صورت میں ناکام بنائیں گے۔ یہ وہ جو بیرون اقواؤں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے باہر کی دنیا سے، اسپیشلی نام تو میں نہیں لوں گا، انڈیا وغیرہ، ان سے جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، ایک پوری قسم کی پیرلل آرمی وہ کریٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں نہ قوم پرست ہے، نہ قوم پرستی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کی کوئی پرست ہے، جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ مزدور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے صوبائی وزراء اتنے ناراض ایک دوسرے سے کہ اپنے دفتروں تک نہیں جاتے، تو اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوگی؟ صوبے کی دیکھو، حکومتی مخلوط حکومتوں میں ڈیفینیٹلی چھوٹے موٹے پرابلمس تو یہ آتے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم۔ ہر وقت اس کو اگر آپ ان واقعات کے ساتھ تشبیہ دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ میں ظہور بولیدی صاحب سے ناراض ہوں گا، انہوں نے میرے ایک کام نہیں کیا ہوگا، صادق صاحب سے ناراض ہوں گا، یہ مجھ سے، یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہے، پبلک کام مانگتی ہے، لیکن وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ بھائی ہم لوگ آپس میں کوئی وہ ہے، ہم یکجا ہیں، اور ان کے خلاف خصوصی طور پر ان کے خلاف پوری قوم یکجا ہے، فورسز یکجا ہے، مرکز یکجا ہے، ہم یکجا ہیں۔ ایک معاہدہ کا اجلاس ہوا کوئٹہ میں، اس میں بڑے فیصلے
واقعات میں انہوں نے بھی فیصلے کیے، لیکن اس کے بعد بے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پر جب سے مطلب یہ نئی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے واقعات بڑھ گئے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ واقعات ڈیفینیٹلی بڑھ گئے. میں نے کہ پیچھے سے جتنا ان کی فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے، جتنے ان کو ایک شے زیادہ ملتے ہیں، اتنے ہی یہ ادھر کر لیتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بلوچستان اتنا طول عرض ہے کہ کوئٹہ شہر میں تھی جب یہ ہزاروں کا قتل ہو رہا تھا، ایک دو کمیونٹی پوری گورنمنٹ اس کو سیکیور نہیں کر سکتی تھی. یہ تو ایک دنیا کا واضح طور پر تسلیم شدہ ہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن اکثریت کو ہم نے کنٹرول بھی کیا اور وقت سے پہلے پکڑا بھی. یہ تو ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2.5 گھنٹے میں، یا شاید اتنا بڑا ہے کہ 2.5 گھنٹے میں اس کو ریسکیو پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں بہت بڑے اس چیز پہ. یہ اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اس میں جو بھی سرکاری اہلکار تھا یا فورسز تھے یا دوسرے تھے، ان سے ڈیفینیٹلی پوچھ گچھ ہوگی اگر کسی نے لاپرواہی اس میں کی ہوگی. ڈیفینیٹلی یہ ہو رہے ہیں ابھی تک، لیکن روکا ہوا ہے. یہی سب سے پہلے یہ جو کی تھی اس کو آج سے نہیں کئی سالوں سے تھریٹ تھی. ایک موقع مل گیا، ایک مائن میں گھس گئے، پہلے بھی ملتا تھا، مائن میں گھس جاتے تھے. فول پروف اس دنیا میں کوئی چیز ایسا نام نہیں ہے کہ ہم امریکہ نے ٹوین ٹاور کو نہیں بچا سکی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس طرح کریں گے جس میں آگے کوئی نہیں، واقعات ہوں گے لیکن اس کے روک تھام کے لیے ہم اقدامات کریں گے ڈیفینیٹلی. نہیں، جو شاید یہ اسی سیکورٹی اداروں کے کہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اگر سیکورٹی نہ ہو تو شاید یہ سارا سسٹم ہی نہ چلے. ہم مس ہیپ ہو جاتا ہے، ہم اس کو ہم اسپیشل کسی ایک ادارے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو ہم سیکورٹی کے لیے پیسے دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ 100 جگہ انہوں نے ناکام بنایا ہوگا، 1-2 جگہ اس طرح واقعات تو ہو جاتے ہیں. کہ میں کہہ رہا تھا کہ 43% آف دی ایریا ہے، آپ ہر انچ کو 100% سیکیور نہیں کر سکتے، اس کو غلط رنگ نہ دیں. یہ دنیا میں ہر جگہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ آج میں کہہ دوں گا کہ اس کے بعد نہیں ہوگا، نہ. یہ اس لحاظ سے میں نے کہا ہے، یہ پروٹیکٹڈ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کو میں نے سمجھا. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا ہم سدباب کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن آج کل کی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے دہشت گردوں کے ساتھ وہ بھی آ گئے ہیں، تو اس کو ذرا کور کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے. آپ کا سوال تھا کہ بھی ہیلتھ کے حوالے سے علاج معالجے کے لیے وزیر صحت. صرف 4 زخمی لائے گئے جن کو میں نے پرسنلی وزٹ کیا. ہماری جو ٹراما سینٹر ہے، ٹراما سینٹر میں تمام ایسینشیل میڈیسن اویلیبل ہے. وہ چاہے ٹرامیٹک کنڈیشن میں کوئی بھی پیشنٹ آئے اس کے لیے ان کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، ان کا علاج جاری ہے، وہ اسٹیبل ہے الحمدللہ. کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن نہیں. 80 ارب روپے کیا وجہ ہے کہ سیکورٹی ادارے اتنے فیلئر ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ واردات ہوتی ہے، اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ دہشت گرد آ گئے ہیں، اندر داخل ہو گئے، لیکن ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کرتے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے پہلے جو آپ سے عرض کیا کہ بہت سے ایسے واقعات ہونے والے تھے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بر وقت جا کے کارروائی کی اور ان کو جو ہے ان کا سدباب کیا، اور وہ واقعات ہونے سے پہلے ان کو پکڑا، ان کو روک دیا. اور پچھلے دنوں جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا ایک خاتون خودکش بمبار کی، جس کو بر وقت جو انٹرسپٹ کر کے میڈیا کے سامنے لایا، اور اس نے خود آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح اس کو استعمال کیا گیا. اور اس کے علاوہ ابھی تربت میں ایک جو ہے بارود سے بھری ہوئی گاڑی پکڑی گئی ہے. ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے محنت کی اور کارروائی کی، اور ایک بڑے حادثے سے جو ہے ہم سب کو بچایا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دشمن کے عزائم جو ہیں وہ ایسے مذموم ہیں کہ وہ اس ملک کی جو ہے ترقی نہیں چاہتا، وہ بلوچوں اور پشتونوں کی ترقی نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے سی پیک ناکام ہو، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ آئے، اور لوگ جو ہیں اسی طرح جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح ہی گزارتے رہیں. اس پر
हमें उनकी अज़ाइम का भी अदराक है, हमारे पास जो है इंटेलिजेंस सपोर्ट्स भी हैं, हमारे पास जो है भरपूर अज़ाइम है, अज़्म है कि हम उनका जो है मुकाबला करेंगे। सिर्फ़ हुकूमत मुकाबला नहीं करेगी बल्कि पूरी कौम जो है उनके जो है मुकाबला करेगी और उनको जो है कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगी। और जो आज उनके लवाहिकीन ने जो दुक्की में धरना दिया था, हमारी वज़रा की जो है कमेटी वहाँ पे तशरीफ़ ले गई थी, उनके साथ जो है मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और उनके लवाहिकीन को हुकूमत मुआवज़ा देगी, ज़ख्मियों को भी जो है फ़ौरी तौर पे मुआवज़ा देगी ताकि अपना इलाज मुआवजा कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो है वो अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये अगर बता दें, चूँकि बलूचिस्तान एक कबायली सूबा भी है, सिचुएशन आप गवर्नर साहब सब तमाम वज़रा क्रिटिकल बता रहे हैं कि सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। सूबा कबायली है, क्या समझते नहीं है कि एक तरफ कबायली जरगा या एपीसी की तरफ जाया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए और उस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रकबा है, उसको संभालना मुश्किल है, तो नहीं समझते कि एपीसी की तरफ या कबायली जरगे की तरफ जाना चाहिए? देखें, जो मैंने पहले आपको बयान किया कि हम उस दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं जिसका कोई अक़दार ही नहीं है, जिसका ना कोई मज़हब है, जिसका ना कोई कौमियत है, जिसकी ना कोई अखलाकियात है, तो उसको पसपा तो हर सूरत में हम करेंगे। और उसकी जो ताने बाने हैं वो बाहर से मिलते हैं, हॉस्टाइल एजेंसीज़ उनको पैसे दे रही हैं और उन्हीं के ईमा पे ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अलबत्ता जहाँ तक कबायली जरगा या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई और इज्तिमाइयत की ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली हुकूमत बलूचिस्तान, गवर्नर साहब, वफाकी हुकूमत, हम जो हैं वो तमाम तर इक़दामात करने के लिए तैयार हैं, जिससे अगर हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के हालात में कोई बेहतरी आएगी। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ, वाज़े करता चलूँ, शायद आपने ये बात अच्छी तरह नहीं समझा, ये दहशतगर्दी के वाक़यात को लेकर आप इस चीज़ को बिल्कुल अख़ज़ ना करें कि खुदा न खास्ता चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ लड़ेंगे, उनको शिकस्त फ़ाश होगी और बलूचिस्तान को, इस अर्ज़ पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर से हम पाक करेंगे। ये हमारी हुकूमत का भी हज़्म है, फ़ेडरल गवर्नमेंट का भी यही अज़्म है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का भी यही अज़्म है। उसके लिए बेशक जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ें, हुकूमत उससे पीछे नहीं हटेगी और दहशतगर्दी के नासूर से इस सरजमीन को हम पाक करके ही रहेंगे। बस ठीक है, यही मैं समझता हूँ कि काफ़ी सवाल जवाब हो गए, जो हम लोगों ने कहना था डेफिनेटली वो कह दिया है। मैं आखिर में आप सबका एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं, हम इनके साथ हैं, अपने सूबे को इंशाल्लाह प्रोटेक्ट करेंगे, अपने सूबे को हर सूरत में हम प्रोटेक्ट करेंगे।